واجب الاحترام مومنین کرام، آج 28 سفر کا دن ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے چند کلمات تاکہ ہمارا ذکر آقا امام حسن علیہ السلام کے ذکر کرنے والوں عزاداروں میں خدا ہمیں شمار فرمائے۔ مومنین کرام، امام حسن علیہ السلام وہ عظیم اور کریم امام ہیں جنہیں سب سے پہلے یہ اعزاز نصیب ہوا کہ جن کے والد بھی معصوم ہیں اور جن کی والدہ بھی معصومہ ہیں۔ اولین و آخرین میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ ماں بھی معصومہ ہو اور باپ بھی معصوم ہو۔ اور امام حسن علیہ السلام کی عظمت کا ایک اور جملہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ عظیم امام ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں۔ اور جیسا کہ مولا نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، اور بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا حسن علیہ السلام کا، کیونکہ وہ خطبہ ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا اور پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ تو مولا نے ایک دربار میں ارشاد فرمایا تھا، ان العرش سریری، عرش میری آرام گاہ ہے، وَأَحْمَدَهُ ضمیری، اور میری سوچ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، وَعَلِيًّا امیری، اور کائنات میں کوئی امیر ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، وَالْحُسَيْنَ وزیری، میں وہ بادشاہ ہوں کہ جس کے وزیر کو حسین کہتے ہیں، وَالْجِبْرِيلَ فقیری، اور کسی کو سمجھ نہ آئی ہو میرے دروازے کے دربان کو سید الملائکہ کہتے ہیں۔ عظمت مولا حسن علیہ السلام پہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ تو سرکار دو عالم کے نزدیک بڑا بلند مقام تھا، اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اکثر ہم سنتے ہیں لفظ حسنین شریفین، یعنی مولا حسن اور حسین کو حسنین شریفین کہا ہے۔ تو جس طرح ان کا نام بعض اوقات اکٹھا ہوتا ہے، اسی طرح مولا حسن اور مولا حسین کے فضائل بھی مشترک ہیں۔ اگر سردار جنت ہیں تو دونوں، نبی پاک کے کندھوں پہ سوار ہیں تو دونوں، باقاعدہ جملہ آ گیا تو کنجوسی نہ کروں کہ سرکار اپنے نواسوں کو کندھوں پر اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا یا کتنی پیاری سواری ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا سواری تو پیاری ہے، یہ دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں۔ یعنی صحابی جس کی تعریف کرے اسے سید انبیاء کہتے ہیں، اور وہی سید الانبیاء اپنے صحابہ کی عظمت بیان کریں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جی بڑا بلند مرتبہ ہے امام حسن علیہ السلام کا۔ باقاعدہ پاک پیغمبر نے بہت سارے مقامات پر ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین احببتہ، یاد رکھو میرا کلمہ پڑھنے والوں، جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ اس سے محبت کرتا ہوں۔ ومن احببتہ احبہ اللہ، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنۃ، اور یاد رکھو جس سے خدا محبت کرتا ہے پھر اللہ اسے جنت داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت فرمان ہے۔ جو حسن اور حسین سے محبت کرے میں رسول اس سے محبت کرتا ہوں، میں رسول جس سے محبت کروں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا بغض اہل بیت لا علاج مرض ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ومن ابغضہما، جو ان حسن اور حسین سے بغض رکھے، ابغضتہ، پھر وہ یقین رکھے وہ صرف حسنین کا دشمن نہیں، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور اللہ سے جو بغض رکھے اللہ اسے جنت نہیں بلکہ جہنم داخل کرے گا۔ یعنی ایک لفظ نے سرکار نے فرما دیا، یعنی نبی پاک خدا کی رضاؤں کے مرکز کو مولا حسن اور حسین کہتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور مقام پر اپنے اصحاب کے سامنے حضور نے بہت زیادہ فضائل ان ہستیوں کے بیان فرمائے۔ کیا فرمائے؟ انتم الامامان
دنیا والوں پہچان لو میں محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہوں، میرے بچوں حسن اور حسین تم دونوں امام ہو۔ اور پھر فرمایا لِأُمِّكُمُ الشَّفَاعَةُ، اور اللہ نے قیامت کے دن شفاعت کا حق تمہاری ماں فاطمہ کو دے دیا ہے۔ جی میرے خیال میں اکثر تو آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین امام ہیں، لیکن مکمل جملہ یہ ہے تم دونوں امام ہو اور قیامت کے دن شفاعت کا حق اللہ نے تمہاری ماں کو عطا کر دیا ہے۔ عظمت مخدوم کونین پہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ ایک اور مقام پر حضور نے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو صرف رسول اللہ کی کچھ حدیثیں سناؤں جن میں مولا حسن اور مولا حسین کی عظمت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان علی وسیعی و خلیفتی و زوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ یاد رکھو میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ علی معمولی ہستی نہیں، میرا وسیع بھی ہے اور میرے بعد تمہارا خلیفہ بھی ہے۔ وزوجتہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اور علی کی جو زوجہ ہے حسنین کی ماں ہے، کوئی عام مستور نہیں، سیدۃ نساء العالمین ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا ابنتی، اور یہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہے، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یاد رکھو جو جنت جانے کا شوق رکھتا ہے جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ جی یہ بہت بڑی عظمت ہے، جنت کے سردار مولا حسن اور مولا حسین ہیں۔ وولدے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ من والاہم، جو ان سے محبت کرے گا، فقد والنی، جو حسن اور حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھے رسول سے محبت کی ہے۔ ومن عاداہم فقد عادنی، جو حسنین کا دشمن ہے وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ اور دوستو بزرگوں، بڑا مقام ہے، علمی مقام مولا حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ اپنی مادر گرامی کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ ایک بزرگ عالم سے میں نے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک ایسا روبدار بندہ شخصیت آئی کہ پاک پیغمبر نے کھڑا ہو کر اس کا استقبال فرمایا۔ اصحاب پریشان ہیں کہ ایسی عظمت والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، اور اسی طرح کم موقع ہیں کہ جب رسول اللہ کھڑا ہو کر کسی کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ آ کر بیٹھے، سلام دعا کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے کچھ مسئلے ہیں، میں آپ سے کچھ سیکھنے اور پوچھنے آیا ہوں۔ اور روایتیں کہتی ہیں اس وقت اس سے بڑا جملہ نہیں، زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، چند جملے عقیدت کے قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو آقا حسن اور آقا حسین کی شفاعت و شفقت نصیب فرمائے، اس گھرانے کے حقداروں میں خدا ہم سب کا شمار فرمائے۔ سرکار کی گود میں مولا حسن بیٹھے ہوئے ہیں، بچپنا ہے مولا حسن علیہ السلام کا۔ سرکار نے مسکرا کر فرمایا اگر آپ محسوس نہ فرمائیں میری بجائے میرا بیٹا حسن آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ توجہ کیجئے گا، آنے والا کوئی اتنا عقیدت مند تھا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو سوالوں کے جواب چاہیے، آپ عطا کریں یا آپ کا بیٹا عطا کرے۔ مولا حسن کو لیا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کافی دیر تک راز و نیاز کرتے رہے، وہ سوال کرتے رہے بزرگوار۔ مولا حسن جن کا بچپنا تھا جواب دیتے رہے۔ جب دونوں اٹھ کر واپس آئے، سرکار سے وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بڑی مہربانی، جو کچھ میں نے آپ سے پوچھنا تھا آپ کے بیٹے نے مجھے وہی بتا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا مطمئن تو ہو نا؟ تو آنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح آپ سے پوچھ کر جاتا تھا صرف عمر کا فرق ہے، جی مجھے ایسے لگتا تھا جیسے آپ مجھے جواب دے رہے ہیں، آپ کا علم میرے سامنے بیان ہوتا جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہ ہو، یہ میری نسل ہیں، یہ میرے علم کے وارث ہیں، یہ اللہ کے علم کے خزانوں کے مالک ہیں، جو میرے بعد میری امت کے رہنما اور ہادی ہیں اور دنیا آخرت کے سردار ہیں۔ اب وہ چلا گیا، لوگوں کے چہروں پر پریشانی تھی، علاقہ ہے ہم تو جانتے ہیں نا کون ہے کس طرح کا ہے، چہروں پر پریشانی بھاپ کر سرکار نے فرمایا پوچھو گے نہیں یہ آنے والا کون تھا؟ یا رسول اللہ اتنا تو سمجھ گئے کوئی معمولی بندہ نہیں تھا۔ آپ نے کھڑا ہو کر استقبال کیا، جاتے ہوئے بھی رخصت کر کے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ خضر نبی تھے، اللہ اکبر، جو مجھ سے کچھ سوال پوچھنے آئے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے حسن سے کہا ہے اور میرے بیٹے حسن نے نبی کے سوالوں کا جواب دے کر اسے مطمئن کر دیا ہے۔ بڑے علم کے سوال ہیں، مولا حسن کے بہت سارے معجزات ہیں۔ ابن اصغر کی ایک روایت، جلدی جلدی مولا کی خدمت میں بندہ آیا، یا امیر المومنین کچھ سوال ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرا نہیں کسی اور کا چاہنے والا ہے۔
تجھے کسی اور نے بھیجا ہے، اس کو کسی اور نے کہا ہے، مدعا بیان کر۔ مولا فرماتے ہیں میں نہیں، میرا بیٹا حسن تیرے سوالوں کا جواب دے گا۔ بچہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ بچہ میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ نوجوان نہیں ہے، یہ میرے بعد اس امت کا ہادی اور رہنما امام برحق ہے۔ اب جب اس نے کہا نا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے، فرق سمجھیے گا، وہاں نبی تھا، سمجھ گیا جس کا رسول کہیں اس کی عظمت میں شک کرنا جائز نہیں ہے، یہ عام بندہ تھا، یہ جواب دیں گے۔ اب مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرے سوال بھی میں بتاؤں گا اور ان کے جواب بھی میں بتاؤں گا۔ اب مولا نے اس کے سوالوں کو بتایا تو پوچھنا چاہتا ہے نا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، مشرق اور مغرب کا کتنا فاصلہ ہے، یہ ساری چیزیں لمبا طولانی سوال جواب کے وقت نہیں ہے۔ فرمایا حق اور باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، آنکھوں سے دیکھو حق ہے، بعض اوقات سنا ہوا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مشرق اور مغرب کا اتنا فاصلہ ہے، سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ زمین آسمان کا فاصلہ اتنا ہے کہ مظلوم کی آہا 1 سیکنڈ میں عرش الہی تک چلی جاتی ہے۔ کیا عظیم جواب ہیں، کیا عظیم سوال تھے۔ پھر پوچھا، مولانا نے فرمایا یہ پوچھنا چاہتا ہے نا وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے برتر ہیں۔ سب سے برتر پانی ہے، پانی سے اوپر آگ ہے، آگ سے اوپر پتھر ہے۔ اسی طرح بیان فرماتے فرماتے سب سے اوپر اللہ کا امر ہے اور ہم کو اللہ نے اولو الامر بنا کر بھیجا ہے۔ جی ہم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی رضاؤں کا، عظمتوں کا مرکز بنا کر بھیجا ہے۔ قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے رسالت کسے دینی ہے، امامت کسے عطا کرنی ہے۔ تو اس خانوادے کی عظمت ہے، علم کے معجزات، برکات بہت زیادہ، بہت ساری آقا کی خدمات ہیں، بہت بڑی سیرت اور عظمت کے واقعات ہیں۔ وقت نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ امام نے دیکھا ایک بندہ ہے جو کھانا کھا رہا ہے اور کچھ اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ کتے کے آگے بھی روٹی پھینک رہا ہے۔ امام رک گئے، مولانا نے فرمایا عبد خدا کھانا تمہارا ہے، کتے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت جواب۔ اور پھر مولانا نے جو صلہ دیا وہ بھی توجہ کے قابل ہے۔ مولانا نے فرمایا کیوں کھانا کھا رہے ہو، کتے کو بھی کھلا رہے ہو؟ آج تو بندہ بندے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں بلکہ دوسروں کے حق پر ڈاکے مار رہے ہیں۔ تو کہتا ہے فرزند رسول میں نے آپ کے نانا سے سیکھا ہے، آپ کے در کا ادنا سا خدمت گار ہوں، یہی سمجھا ہوں مجھے مخلوق خدا کے سامنے کھاتے ہوئے اور نہ کھلاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں تو کھاتا رہوں اور اللہ کی مخلوق مجھے دیکھتی رہے۔ مومنین یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو نے بڑی اچھی بات کی ہے، کس کا غلام ہے؟ فلاں یہودی کا غلام ہوں۔ مولا گئے، مولا نے یہودی سے خرید کر اور جس باغ میں نوکری کرتا تھا وہ سارا باغ بھی اسے عطا کر دیا کہ تو نے ہماری تعلیمات کو اتنا سمجھا ہے، عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود غور کیجئے گا، اگر ایک بات پر عمل کریں یہ ہستیاں اتنی جزا دیتی ہیں، اگر ساری زندگی ان کی غلامی میں بسر ہو تو کتنا بڑا اجر ان ہستیوں کی طرف سے اور ان کے خدا کی طرف سے دیا جائے گا۔ بس دکھ تو اسی بات کا ہے جن ہستیوں نے دین سکھایا، جن ہستیوں نے ہمیں اللہ کی محبت سکھائی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اور قبلہ زیدی صاحب کا بڑا دکھی جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں قسمت بی بی زہرا کی اولاد کا ایک بیٹے کے جنازے میں تیر تھے اجرکم اللہ، اور دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اجرکم اللہ، تکلف سے نہ روئیں عزادارو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ بی بی زہرا آئیں خواب میں، ہمارا چاہنے والا جو میرے بچوں کے بڑے مصائب بیان کرتا ہے لیکن مجھے شکوہ ہے تو میرے حسن کی مظلومیت کو اسی طرح بیان نہیں کرتا جس طرح میرا بیٹا بڑا مظلوم تھا۔ عزادارو امام حسن بڑے مظلوم امام ہیں۔ امام حسن کی مظلومیت کا کیا میں عرض کروں، جو اپنے سامنے کئی سال تک اپنے باپ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا رہا لیکن مصلحت دین کی خاطر خاموش رہے میرے آقا، پھر بھی برداشت نہ ہوا نا دنیا سے۔ میرے امام روزہ دار تھے، روزہ رکھتے تھے اور زندگی کا آخری دن بھی روزہ تھا۔ افطار کا وقت آیا، وقت تیزی سے گزر گیا، بس حاضری تھی، زیادہ تفصیلی مصائب نہیں پڑھ سکتا، مختصر عرض کرتا ہوں۔ گرمیوں کے دن ہے نا، ماہ رمضان گرمیوں میں گزرا۔ ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں ٹھنڈا پانی پی کر بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن مولا نے زندگی کا آخری روزہ جس پانی سے افطار کیا اسے پی کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اجرکم اللہ۔ عزادارو اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ مولا حسن کو زہر دیا گیا، یہ سنی روایتوں کے اندر ہے، کم از کم 3 مرتبہ زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ روم کے بادشاہ نے خط میں لکھا تھا یہ زہر ہلاہل ہے، یہ اتنا سخت زہر ہے دودھ دینے والی گائے کے سینگ پر لگا دو گے ذرا سا
تو وہ دودھ کی جگہ خون نکلے گا۔ خود غور کرنا، کسی پانی کے تالاب میں قطرہ ڈالو گے مچھلیاں تڑپ کر باہر آ جائیں گی۔ خود انصاف کرنا، جب وہ جگر امام حسن مجتبیٰ تک پہنچا ہوگا اور روزہ دار امام کے خالی پیٹ کے اندر یہ زہر پہنچا ہوگا، اس نے میرے مولا کی کیا حالت کر دی ہوگی۔ روایتیں اتنا کہتی ہیں کچھ صحابی اماموں کو بڑے پیارے تھے۔ مولا علی کا بھی ایک صحابی تھا ساسا بن سوہان، جب ضربت لگی نا مولا کی جو ہے وہ پیشانی پھٹی ہوئی دیکھی، داڑھی خون سے تر دیکھی، دروازے پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ مولا نے فرمایا میرے صحابیوں سے کہو سب گھروں کو چلے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد مولا حسن نے کیا دیکھا، ساسا اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے، بابا سب چلے گئے ہیں، ساسا رو رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ساسا سے کہو گھر کیوں نہیں جاتا؟ ساسا کہتے ہیں جب تک اپنے امام کو نہیں دیکھوں گا میں مولا علی کی زیارت کے بغیر گھر نہیں جاؤں گا، ورنہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ کوئی خلوص تھا ساسا کا۔ مولا فرماتے بیٹا حسن اسے گھر لے کر آؤ، بہنوں سے کہو پردہ میں چلی جائیں۔ ساسا آئے، پیشانی چوم کر کہا مولا میں تیری غربت پر قربان، مولا تیری حالت سے پتہ نہیں چلتا تیرا چہرہ زرد ہے یا پٹی کا رنگ زرد ہے، اجرکم من اللہ۔ اسی طرح ایک پیارا صحابی تھا مولا حسن مجتبیٰ کا، جب اطلاع ملی نا میرے قریب امام کو زہر مل گئی ہے، روتا ہوا دروازے پر آ کر کہنے لگا واہ حسنا، ہائے میرا غریب مولا۔ مولا حسین باہر آئے، جنادہ ابن امیہ تاریخ نے نام لکھا، اے فرزند رسول منت کرتا ہوں زحمت تو ہوگی ایک دفعہ مجھے میرے امام کی زیارت کروا دیں۔ مولا حسن کے پاس آئے، بھائی جان آپ کا چاہنے والا زیارت کرنا چاہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پردہ کراؤ اسے آنے دو۔ جب یہ بندہ قریب آیا یہ کہتا ہے جب میں کمرے میں داخل ہوا مولا بین یدے تشتن، مولا حسن کے ہاتھوں پر تشت تھا اور جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ اجرکم من اللہ۔ یہ کہتے ہیں جیسے میں گھر میں داخل ہوا مولا کے ہاتھوں پہ تشت تھا، مولا کو خون کی الٹیاں آ رہی تھی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا مولا آئیے آپ کا علاج کراتے ہیں۔ مولا رو کر فرماتے ہیں اس کا علاج موت ہے، اب تیرا امام نہیں بچ سکتا، یہ آخری ملاقات ہے۔ یہ کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، امام سے اجازت لے کر جانے لگا، میرے کانوں میں ایک کمزور سی آواز آئی، بھائی حسین جلدی سے تشت کو چھپا دے میری زینب آنے والی۔ اجرکم من اللہ۔ بھائی حسین جس تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں جلدی سے چھپا دے میری زینب نہ دیکھ لے، میں کہوں گا میرا کریم آقا آج جگر کے ٹکڑوں کو اجرکم من اللہ اپنی بہن سے چھپا رہے ہیں۔ کاش کربلا میں کوئی انتظام ہوتا، وہاں جگر کے ٹکڑے نہیں جگر کے پیاروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ زینب نے منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اجرکم من اللہ۔ اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے، اللہ ہمیں امام حسن اور امام حسین کے غمخواروں میں شمار فرمائے۔ بس عزادارو آخری منٹ کی زحمت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ دونوں بھائی پاس بیٹھے ہیں، مولا حسین فرماتے ہیں بھائی حسن آپ کا جسم زر پورا سبز ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ لفظ کہے نا روئے مولا حسن مجتبیٰ اور کہا مجھے نانا مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی۔ نانا فرمایا کرتے تھے جب میں معراج پر گیا میں نے دو بڑے عالی شان محلوں کو دیکھا، ایک کا رنگ سبز تھا دوسرے کا رنگ سرخ تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے محل ہیں؟ تو جبریل نے رو کر کہا آپ کے بیٹے حسن اور حسین کے محل ہیں۔ تو میں نے پوچھا تھا سبز اور سرخ رنگ کیوں ہے؟ کہا گیا ایک کو زہر دیا جائے گا اس کا بدن سبز ہو جائے گا، دوسرے کو تلواروں سے اتنے زخم لگیں گے سارا بدن سرخ ہوگا۔ دونوں بھائی پاس بس عزادارو امام حسن علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اے میری مخدومہ بی بی آپ کے بیٹے کی شہادت کے بڑے ارمان ہیں، آپ کے بابا کی شہادت کے بڑے ارمان ہیں، ہم خطا کاروں کا پرسہ قبول فرمائیے۔